بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینی بچوں، عورتوں اور سفید ریش پر طاقت کے بجا خطرناک استعمال کی وجہ سے اب تک 26,000 انسان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جس نے پوری دنیا میں نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ انسانیت سے محبت کرنے والوں کے جذبات مجروح کر دیے ہیں۔ بلکہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے اس انسانیت دشمن قتل عام پر اسلامی ممالک کے سربراہان کا طرز عمل انتہائی خطرناک روپ دھار چکا ہے۔ اسلامی دنیا انتشار میں مبتلا ہو چکی ہے، جس کا فائدہ جلد یہود و نصارہ اٹھانے والے ہیں، جس کا انتظام بھی ہمارے نادان حکمران خود کر رہے ہیں۔ اس اصلاح کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا اور لکھا جائے کم ہے۔ ان کے فیصلوں سے مسلم ممالک میں ایک ایسا عوامی رد عمل آ سکتا ہے جس کو قابو کرنا ناممکن ہو سکتا ہے، جس کے بعد عین ممکن ہے کہ مسلم دنیا طاقتور ممالک کی کالونی میں تبدیل ہو جائے، جس کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے غیر مسلم خصوصاً یہودی اور مخصوص عیسائی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اسلامی ممالک میں انتشار پیدا کرنے کے عمل کو تیز سے تیز تر کر رہے ہیں۔ ان قوتوں کا پہلا ہدف ارض مقدس، سعودی عرب اور اس کے قریبی ممالک ہو سکتے ہیں، جن کے لیے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کی حکومت نے مذہبی رواداری کے نام پر مدینہ منورہ کے داخلی راستوں، مسافروں کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے بورڈ پر اطلاعات کرنا شروع کی ہے۔ آمادہ اطلاعات کے مطابق اس ضمن میں پہلی تبدیلی غیر مسلم کی بجائے حدود حرم کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلہ پہلے بڑے بڑے گائیڈ بورڈ دیکھنے کو ملنے شروع ہوئے۔ وہاں سے دو راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک حرم مدنی میں داخل ہوتا ہے، جس پر صرف مسلمانوں کے لیے اطلاعات استعمال کی جاتی ہے، جبکہ دوسرا راستہ غیر مسلموں کے لیے مختص ہے۔ سعودی مجاز اداروں کی طرف سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے گائیڈ بورڈ پر غیر مسلم کو حذف کر کے اس کی جگہ حدود حرم کی اطلاعات استعمال کی گئی ہیں۔ ماضی میں یہ عبارت مدینہ منورہ کے تقدس کے پیش نظر اس لیے اپنائی گئی تھی کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ حرم مکی کی طرح حرم مدنی میں بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح کے گائیڈ بورڈز کے لیے ماضی پرانے اسم عقد میں لکھے گئے بورڈ بھی نئے اور عام فہم اسم عقد میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسافر آسانی کے ساتھ انہیں سمجھ سکیں۔ اس پیش رفت کا مقصد سعودی حکومت کی طرف سے عالمی ثقافتوں اور بین الاقوامی برادری کے لیے رواداری کے اصول پر عمل درآمد کا ثبوت بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر کئی مذاہب کے پیروکار موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مذہب کی بنیاد پر کسی کو بے دخل نہیں کیا، بلکہ ان ہزاروں افراد کی سکونت کو تسلیم کیا گیا۔ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان طے پانے والے اس معاہدوں اور سماجی تحفظ کے معاہدوں پر غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ دوسری جانب یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ فقہی اعتبار سے حرم مکی کے برعکس حرم مدنی میں غیر مسلموں کے داخلے پر کوئی واضح امتناع اور پابندی نہیں، بلکہ بعض فقہی تاریخی حوالوں کو پیش کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو تجارتی مقاصد اور تعمیرات کے لیے ان کے وہاں داخل ہونے کی اجازت کے قائل ہیں۔ اس مسئلہ پر بھی دو مثالیں دی جا رہی ہیں کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا کام نصارہ سے کروایا۔ تاہم اس معاملے میں فقہاء اور علماء میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ان تمام شواہد کے باوجود مدینہ منورہ کا دینی مقام و مرتبہ سے کسی مسلمان کا انکار ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر کے مقام سے لے کر صور کے مقام تک اس جگہ کو حرم قرار دیا۔ حدیث کے مطابق جبل عیر سے جبل صور تک کے مقام کو حرم مدنی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس میں کوئی بدعت شامل کرے گا یا بدعت کا سبب بن کر مسلمانوں کو اذیت دے گا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک نر ناپاک ہیں تو اس سال سن 9 ہجری کے بعد تو وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ ان حقائق کے بعد اب مسلم دنیا کی قیادت پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی عائد کرے۔
مسلم دنیا کو انتشار سے بچا کر ان کو اوروں کی غلامی میں جانے سے بچانے کی حکمت عملی اپنائیں۔ میرے عقل و فہم کے مطابق جو بات حق تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اہل طاقت پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرتے ہیں۔